ایڈم وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا۔ ایک پرسکون ساحلی قصبی میں پیدا ہونے والا ایڈم فطرت کی عجائبات کی طرف ہمیشہ سے کش رکھتا تھا۔ جب وہ چلنا سیکھ رہا تھا تب ہی سے وہ سمندر کی گہرائیوں، چھوٹی چھوٹی سمندری جانداروں اور دور افق سے آگے موجود دنیا کی تصوراتی نقشے بنانے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا، ایڈم کی مہم جوئی کی خواہش مزید بڑھتے گئے۔ اس کے کمرے میں قدیم تہذیبوں، فلکیات اور چھپی ہوئی خزانوں کے افسانوں پر مبنی کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ ایک کتاب جس نے اسی خاص طور پر متاثر کیا، دی کمپاس آف دی لوسٹ تھی۔ یہ ایک مہم جو کی کہانی تھی جس نے ایک پراسرار جزیرے کو دریافت کیا تھا جو کائنات کی راز اپنی اندر چھپائے ہوئے تھا۔ ایڈم کو یقین ہو گیا کہ ایسی کوئی جگہ حقیقت میں موجود ہے جو اس کی منتظر ہے۔ اپنے 18ویں جنم دن پر ایڈم نے اپنی خواب کو حقیقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی بچت اور ایک چھوٹی قرض کی ذریعے اس نے ایک پرانی کشتی خریدی جس کا نام اس نے دی وانڈرر رکھا۔ یہ کشتی زنگ آلود اور بوسیدہ تھی، مگر ایڈم کے لیے یہ لامحدود امکانات کا ذریعہ تھی۔ ایک کمپاس، اپنی وفادار کٹی میکس اور ایک جریدے کے ساتھ وہ نامعلوم کی طرف روانہ ہوا۔ سفر آسان نہیں تھا۔ ایڈم کو خطرناک طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا جو اس کی چھوٹی کشتی کو ڈبونے کے قریب لے گئی۔ ایک بار وہ ایک بے آباد جزیرے پر پہنچ گیا جہاں زندہ رہنے کے لیے اس کے پاس صرف اپنی عقل اور ہنر تھی، لیکن ایڈم باہمت تھا۔ اس نے پناہ بنائی، مچھلی پکڑنا سیکھی اور طوطوں کی ایک گروہ سے دوستی کی جو درختوں کی بلندی سے اسے پہل لا کر دیتی۔ تنہائی کی ان لمحات میں ایڈم نے اپنی اصل طاقت دریافت کی۔ مہینے سالوں میں بدل گئی اور ایڈم کی کارنامے قصہ گوئی کا حصہ بن گئی۔ اس نے ایک جنگل کے بیچوں بیچ قدیم کھندرات دریافت کیے، خفیہ علامتوں کو سمجھا جو کھوئے ہوئے جہازوں کی مقامات ظاہر کرتی تھیں، اور یہاں تک کہ ایک چھپے ہوئے گاؤں تک پہنچا جہاں لوگ قدرت کے ساتھ ہم آہنگی میں زندگی بسر کرتی تھی۔ لیکن ایڈم کی سب سے حیرت انگیز دریافت ایک دور دراز جزائر میں ہوئے جہاں وہ آسمانی اشاروں کی پیروی کرتے ہوئے پہنچا۔ وہاں اسے ایک ایسا جزیرہ ملا جو دی کمپاس آف دی لوسٹ کی وضاحت سے بالکل میل کھاتا تھا۔ یہ جزیرہ ناقابل یقین تھا، جہاں چمکتے ہوئے پودے، جگمگاتی آبشار اور آسمان میں رنگوں کا رقص تھا۔ جزیرے کی مرکز میں ایک غار تھی جس میں ایسی کرسٹل تھی جو غیر معمولی توانائی سے لبریز تھی۔ ایڈم کو سمجھ آ گیا کہ جزیرے کا اصل خزانہ سونا یا جواہرات نہیں بلکہ علم تھا۔ ان کرسٹلز میں ایک قدیم تہذیب کی راز محفوظ تھی۔ ایڈم نے جزیرے پر کئی ہفتے گزارے اور جو کچھ ہوا سیکھ سکا، اسے اپنی دستاویزات میں محفوظ کر لیا۔ جب وہ اپنی قصبے واپس لوٹا تو لوگ اسے ہیرو کے طور پر خوش آمدید کہنے آئے، لیکن ایڈم عاجز رہا اور اپنی دریافت کردہ رازوں کو سائنسدانوں، مورخوں اور ان سب کے ساتھ شیئر کیا جو مہم جوئی کا شوق رکھتی تھی۔ ایڈم بو کی کہانی ایک تحریک بن گئی، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ دنیا حیرتوں سے بھری ہوئی ہے، بس انہیں تلاش کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یوں ایڈم بو کا نام ہمیشہ کے لیے مہم جوئی کی علامت بن گیا، ایک یاد دہانے کے طور پر کہ تجسس اور حوصلے کے ساتھ عام زندگی بھی غیر معمولی بن سکتی ہے۔